بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہمارے گروپ میں ایک اہل تشیع دوست ہیں، ان کا نام ہے تصدق حسین۔ تو ان کو مناظرے کا، مکالمے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات اور ان کا جو رفع ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کی جائے ان سے۔ بہرحال جو بھی ان سے سوال کیے تصدق حسین صاحب سے، ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی انہوں نے پراپر طریقے سے نہیں دیا، لیکن بہرحال گفتگو بہت آرام سے کرتے ہیں، دھیمے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ سادے نہیں ہیں، اندر سے شدید مخالف ہیں جماعت کے۔ تو خیر، وہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ جی لگتا ہے عامر صاحب مصروف ہو گئے، تو جناب جو مرزا صاحب کے فالوور ہیں یا ماننے والے کہہ لیں، تو ان میں سے اگر کوئی دوست کوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات عیسیٰ، وفات حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ تشریف لے آئے۔ جی جناب، آپ تعارف کرائیں تو پھر آگے بات بڑھائیں۔ آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی تصدق حسین صاحب حاضر ہیں، میرے بھائی حاضر ہیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں۔ جناب طلعت صاحب ہیں؟ اچھا جی، تو عرض یہ ہے کہ آپ سر بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ فوت کیسے مانتے ہیں، اور کیا کیتا ہے ان کے بارے میں، کیسے وہ فوت ہو گئے، کہاں پہ ہو گئے، ہاں جی، تو کس کس جگہ لکھا ہے، اور مرزا صاحب جو ہے وہ کیسے ان پہ وہ پورا آتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ عنایت فرما دیں تو۔ چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ بعض اوقات جواب دینے والا آگے سے ایک اور سوال کرتا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتا، بلکہ سائل کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے ایک سوال کرتا ہے۔ چنانچہ اسی غرض سے میں آپ سے نا ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ کیوں مانتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر۔ آپ کے ہی سوال میں آپ کا جواب موجود ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ تو چلیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں تنازع کا موجب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انبیاء کو آپ وفات یافتہ کیوں مانتے ہیں؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان سارے انبیاء کی وفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ اگر ہے تو کہاں پر ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو وفات یافتہ کیوں مانتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کوئی خدا نخواستہ طنز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیں گے تو آپ کو اپنے ہی سوال کے اندر آپ کو جو اپنا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، مہربانی آپ کی۔ بھائی صاحب یہ ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر بھی کوئی نہیں، اور سارے انبیاء کا وفات بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی، صحیح ہے، اور سارے انبیاء کی حیات بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح آپ لیتے ہیں اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات جو ہے نا وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ پھر اس کو اب دیکھیں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے جی، آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان پہ کس طرح کون سی حدیث لگتی ہے، کون سی آیت لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، سارا معاملہ وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے آپ یہ عنایت فرما دیں کہ قرآن پاک میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ جو ہے نا وہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
ذکر ہی قبر کا تو میں نے ابھی دیکھیں بعد کی بات ہے، اب وفات کا ہی ان کا جو ہے نا وہ بتا دیں تو پھر آگے بات پڑتی ہے، چلتے ہیں آگے۔ اور یہ نام لے کے، اب میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ سارے انبیاء کے نام لے کے، ہاں جی، 1,24,000 انبیاء کا نام لے کے نہیں لکھا ہوا کہ فلانا بھی فوت ہو گیا، فلانا بھی فوت ہو گیا، وہ میں بات کر رہا ہوں۔ جی ایک ایک کر کے یہ عنایت کر رہا ہوں جناب، اس لیے اس کے لازمی تھا کہ کوئی غلط مطلب نہ اس وائس کا لے لی جائے۔ جی ٹھیک ہے تصدق بھائی، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے خود اپنی آڈیو میں بتا دیا کہ کسی اور نبی کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وفات کا ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو بھی، میرے خیال میں پھر ان کو بھی زندہ ہی مان لیتے ہیں، جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی وفات کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو ہم نے ان کو زندہ ماننا ہے، تو باقی انبیاء کی وفات کا ذکر بھی نہیں ہے تو ان کو بھی زندہ مان لیتے ہیں، کیا خیال ہے پھر؟ یہ ٹھیک ہے؟ اس کا ذرا مجھے سمجھا دیں، بتا دیں۔ نادر بھائی تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا، ابھی میں دوبارہ آ گیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک میں دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت کا ذکر ہو کہ ان کو موت آ گئی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ اپنا دکھا دیں کہ قبر مبارک کے بارے میں لکھا ہو کہ وہ قبر مبارک میں فوت ہو گئے ہیں، قبر مبارک ہے یہاں پہ ہے، اور تیسرا کہ وہ دفن ہو گئے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر تینوں چاروں باتوں میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہونا چاہیے نا جی۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو پھر پہلے ہم نے قرآن پاک سے ڈھونڈنا ہے نا، پھر حدیث مبارکہ میں آئیں گے جی۔ تو تین چیزیں چار چیزیں کے جو میں نے بتائی ہیں تو اس کے بارے میں ہم پہلے قرآن میں دیکھیں گے نا، تو آپ سے گزارش ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے تصدق بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بندہ بزی ہو جاتا ہے، خیر، کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو تصدق بھائی آگے چلتے ہیں، لیکن یہ کہ میرا وہ جو چھوٹا سا ایک آپ سے سوال ہے اس کا آپ جواب دے دیں مجھے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں کسی بھی نبی کی وفات کا ذکر نہیں ہے بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم صرف یہ عقیدہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ ہیں، باقی سارے فوت ہو گئے؟ پھر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے نبی زندہ ہیں، کوئی بھی فوت نہیں ہوا، کیونکہ وفات کا ذکر تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر کسی بھی نبی کا، تو صرف ایک نبی کو زندہ ماننا، اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھا دیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی جناب، بات یہ ہے کہ نادر صاحب کہ وہ آیت اکثر لوگ لگاتے ہیں جہاں پہ دو آیتیں جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کا آپ ترجمہ کچھ اور جو ہے بھائی لوگ بتاتے ہو، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو بلند کرنے کا لکھا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر دیا، ٹھیک ہے، تو کوئی کچھ معنی لیتا ہے، کچھ لیتا ہے، تو آپ وہاں پہ جو لگا دیتے ہو، ٹھیک ہے، میں نہیں، تو اس حوالے سے دیکھیں ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جس پہ وہ ہے جو اپنا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل تصدق بھائی، ہم نے بالکل اسی کے پر بات کرنی ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے، اور وہی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس اختلاف کو ہم قرآن مجید سے ہی حل کر رہے ہیں نا۔ میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ریپیٹیشن ہو رہی ہے بار بار سوال کی، میرا سوال یہ ہے، دیکھیں ابھی آپ نے اوپر قبول کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی نبی کی وفات کا ذکر نہیں ہے بشمول عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عقیدہ ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، باقی سارے فوت ہو گئے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے زندہ ہیں، کوئی بھی فوت نہیں ہوا، لیکن صرف ایک نبی کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ جب اگر کسی نبی کی وفات کا ذکر نہیں ہے تو سارے زندہ ہوئے نا پھر۔ اس کا آپ مجھے برائے مہربانی مسئلہ سمجھا دیں، یہ کیا
خاص ایک کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس وجہ کیا ہے یہ سمجھا دیں تو پھر انشاءاللہ وہ ہم لوگ اس کا رفع کا معنی کیا لیتے ہیں، لفظ توفی کا معنی کیا لیتے ہیں، وہ بھی پھر ہم دیکھ لیں گے بعد میں۔ قبر کا آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، کہاں ان کی تدفین ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص آپ تمام انبیاء سے نکال کے زندہ کیوں مان رہے ہیں جبکہ کسی نبی کی وفات کا ذکر نہیں؟ یہ وجہ کیا ہے یہ سمجھا دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں بھائی جان، وہ حدیث مبارکہ بھی ایسے ہی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی آیت ہیں وہی، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ حیات ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے، تو پھر زندہ تو لیں گے نا، جب اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کا حبیب فرما رہا ہے، تو ہم نے تو اللہ کی بھی بات ماننی ہے، اس کے حبیب کی بات ماننی ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی، سمپل سی۔ دیکھیں تصدق بھائی، بات یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں میں ہیں۔ یہ آپ کو غلط بتایا گیا میرے بھائی۔ ہاں ایک روایت ہے، اور اس روایت میں بھی تحریف کی گئی ہے، اس کے اندر بعد میں اپنے عقیدے کے مطابق الفاظ ڈالے گئے ہیں، اس روایت کے اندر تحریف کی گئی ہے اور اس کو بعد میں اب عوام کے سامنے علماء حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک محض روایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ جو اس کا کلمی اصل جو نسخہ ہے اس کے اندر الفاظ کچھ اور ہیں، اور جب اس کے اندر تعریف کی گئی بعد میں تو اب اس کو حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے قرآن سے استدلال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر کسی بھی نبی کی وفات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو محض ہم ایک نبی کے بارے میں یہ کیوں عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ پھر تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے زندہ ہیں۔ اگر کسی بھی نبی کی وفات کا ذکر نہیں تو سارے زندہ ہوئے نا، یہ تو دیکھیں حتمی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ حدیثوں کی طرف گئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ حدیث پیش کر دیں تصدق بھائی، دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی نادر صاحب فری ہیں یا کہ مصروف ہیں؟ جی جی میرے بھائی میں تو فری ہوں، میں نے 8:09 پر میسج کیا تھا اور اب تقریباً 9:03 ہو رہے ہیں، تو ایک گھنٹہ ہو گیا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں تو فری ہوں۔ آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، تو بتا دیا کریں کہ آپ بزی ہیں تو پھر بعد میں بات کر لیں۔ جی جناب، آئندہ سے ایسا ہی ہوگا، آپ بتا کے جائیں گے، ویسے رواج کوئی نہیں ادھر، بس ڈبکی لگا جاتے ہیں دوسرے دوست بھی، تو ہم نے کہا ہم بھی ڈبکی لگا دیں، جب فری ہوتے بات کر لیں گے۔ جی جی لگائیں میرے بھائی، ڈبکی لگائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں جناب، آپ آزاد ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی تصدق صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور ابھی آسمانوں میں ہیں وہ۔ میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں تو آپ بالکل پیش کریں۔ اور اس پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک ضعیف سی روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا اصل کلمی نسخہ دیکھیں نا، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، اور جو روایت ابھی حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، یعنی کہ الفاظ میں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے، الفاظ میں بھی ایڈیشن کیا گیا ہے، اور نہ وہ بخاری میں ہے، نہ وہ مسلم میں ہے، نہ وہ ترمذی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ سنن نسائی میں ہے، کسی میں نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ روایت۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حدیث میں بھی نہیں ملتا، اگر آپ کے علم میں کوئی حدیث ہے تو میرے بھائی بالکل 100 بسم اللہ پیش کریں، مہربانی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کس حدیث کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ وہ حدیث اگر ہے آپ کے پاس تو وہ لگا دیں، تو میں وہ حدیث کوئی پیش ہی نہ کروں وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو سیدھی بات سمجھائی جائے، اتنی مثالیں، اتنا کچھ ہے، اتنی حدیثیں ہیں، تو سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اصل میں تصدق بھائی وہ تو حدیث ہے ہی نہیں، آپ اس کو حدیث تو نہ کہیں، خیر وہ ایک روایت ہے، اس کو روایت ہی کہنا چاہیے، وہ حدیث تو ہے نہیں، حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں۔
تو ویسے ابھی میرے پاس ہے بھی نہیں وہ، اگر ہوگی کبھی ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اور جو آپ نے حدیث پیش کرنی ہے وہ بالکل آپ پیش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر گروپ کے اندر ہی بات ہو رہی تھی، تو کسی غیر احمدی دوست نے وہ لگائی تھی، تو جواب میں کسی ہمارے احمدی بھائی نے اس کے اوپر جو تحقیق ہے اس کا جو اصل قلمی نسخہ ہے وہ لگا دیا تھا پرانی کتاب سے۔ تو پرانی کتاب میں وہ الفاظ تھے نہیں، اور وہ جو اس نے تحریف شدہ روایت لگائی تھی جس کو وہ حدیث بنا کر پیش کر رہا تھا، اس کے اندر وہ الفاظ ڈالے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی تھے وہ پھر جواب نہیں دے پائے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہاں اس کی میں تحقیق کر کے بتاؤں گا آپ کو، تو اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے۔ تو وہاں سے مجھے پتہ لگا تھا، باقی میرے پاس اس کا ابھی کوئی اسکین بھی نہیں ہے، کوئی اسکرین شاٹ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو لیکن آپ نے جو پیش کرنی ہے تصدق بھائی وہ پیش کر دیں، آپ کون سی حدیث آپ پیش کرنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم۔ جی جناب، سب سے پہلے تو اللہ کی کلام سے شروع کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بتائیں جی، آیات مبارکہ قرآن پاک کی۔ تو اس پھر میں آگے چلتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ جی جناب، یہ ناظر صاحب، یہ میں نے دونوں آیاتیں لگا دی ہیں اور ترجمہ بھی ساتھ ہے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا اپنا خیال ہے اور کیا نقطہ نظر ہے جی ترجمے کے حوالے سے، ان کا آپ کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے تصدق بھائی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے جو تینوں اسکین لگائے وہ میں نے دیکھ لی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ نے دوسرا اسکین لگایا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برفع اللہ علیہ، کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جو پہلا آپ نے اسکین لگایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو وہ صلیب پر مار سکے، لیکن یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ تو اس میں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مہربانی آپ کی۔ جی جناب، آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی، کہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا اور نہ انہیں قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور بلکہ ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں، مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہیں نے اس کو قتل نہیں کیا اور وفات بھی نہیں ہوئے۔ اور آگے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ قتل کیا گیا، نہ وہ قتل ہوئے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے باقی جناب؟ ٹھیک ہے تصدق بھائی، یہ بات تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے یہ کیسے نتیجہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟ یہ تو ہرگز نتیجہ نہیں نکلتا، یہ تو بات قرآن کر ہی نہیں رہی، تو آپ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کے اوپر تقریباً 3 یا 4 سال پہلے قاتلانہ حملہ ہوا اور بڑے شدید زخمی ہو گئے، وہ ہاسپٹل میں بھی رہے، گولیاں لگی ان کو، بڑی شدید زخمی ہوئے۔ لیکن کیا اس حملے سے یہ نتیجہ میں نکال لوں کہ وہ فوت ہی نہیں ہوں گے؟ حملہ ہوا، ڈاکو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں قتل کر پائے، تو کیا وہ فوت بھی نہیں ہوں گے؟
یہی کام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے بچا لیا قتل سے. تو یہ کیسے نتیجہ نکل گیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ اور وہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے اگر اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ تو، اللہ کس جگہ پر ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ کس جگہ پر ہے، کہاں سے اٹھا کر اللہ کہاں لے گیا؟ قرآن سے تھوڑا سا بتائیے گا، جس طرح آپ نے آیات لگا کر پہ بتایا نا، اسی طرح قرآن سے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے گیا، یہ تھوڑا سمجھا دیں مہربانی. جناب پہلی تو بات، آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ ان کو گولیاں لگی تو پھر وہ زخمی ہو گئے تو وہ بچ گئے، لیکن پھر بتائیں کہ وہ انہوں نے مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا. بالکل مرنا ہے، وقت مقرر کے وقت پہ جب ان کی موت آنی ہے تو کوئی بندہ بشر نہیں بچ سکتا. تو آپ کو پتہ ہے پہلے انبیاء کی عمریں بہت زیادہ تھی، ابھی جو لوگ ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی کتنی ہیں. ویسے تو پتہ نہیں کس ٹائم آ جانی ہے، کوئی پتہ ہے؟ کوئی نہیں، لیکن عمریں اس وقت لوگوں کی زیادہ تھی، قد بھی بہت زیادہ تھے لمبے، اور عمریں بھی زیادہ تھی. ایک بات تو یہ. دوسرا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں کی. جتنی ظاہر کی ہیں ان کو اتنا دیکھو، اس سے آگے تم سائنس بھی نہیں دیکھ سکتی. وہ جو مانتے ہی نہیں ہیں نا اللہ کو اور اللہ کے نبی کو، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بہت دیکھا بہت دیکھا، دور بینیں لگا کے دیکھا، ہمیں تو اللہ نظر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، پر ان کو دفع کریں ان کی بات کو. لیکن میں نے ویسے ہی بات کر دی، ان کو چھوڑ دیں ان کی بات کو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دوربینیں لگا کے دیکھیں گے تو انہیں اللہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تو جس کو نظر آنا ہے اسی کو نظر آنا ہے نا، ہر بندہ تو نہیں دیکھتا، جو اس کے قابل ہے اسی کو نظر آتا ہے. تو اللہ ہر جگہ ہے، زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے. تو اللہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ گفتگو کرتے تھے نا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے نہیں انکار کرے گا کہ قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، ہم کلام ہوتے تھے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، ہم کلام ہوتے تھے نا. تو یہ بات ہے. تو دوسرا میں آپ کا پھر دوسری جو ہے وائس میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں جناب، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کی ہوئی، جتنا ہمیں پتہ ہے ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. اس سے زیادہ ہم بات کریں گے تو وہ گناہ میں پڑ جائیں گے. جتنی اللہ نے بتایا نا اتنا آپ اس کو کیچ کرو. اللہ نے کہا ہے ان سے اٹھا لیا تو اٹھا لیا. آگے اللہ نے ہمیں سے وہ اللہ نے نہیں بتایا تو ہم اس کے کیوں بات کریں کہ کون کون سے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے، کتنے آسمان ہیں. ہیں جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ دنیا پہ رکھا ہوا ہے، آسمان پہ رکھا ہوا ہے. تو جن چیزوں کا نہیں پتہ ان پہ اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے ان پہ بات کرو. انسان وہ کہتے ہیں اتنا عقل مند کہاں سے ہو گیا کہ اللہ کی راز کی باتیں بھی جاننے لگے، جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ بھی جاننے لگے. وہ کار ساز ہے، ہر چیز کا مالک ہے. جو چیزیں اس نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں وہ ہم چاہ کر بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے. اور یہ میں سب لوگوں کو، سب انسانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں صرف کہہ رہا، کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو اتنا عقل مند کہاں سے ہو گیا، کہاں ہو گیا کہ اللہ کی راز کی باتیں بھی تو جاننے لگے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا مالک خالق ہے. جو چیزیں اس نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، جو راز کی باتیں اس نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، انسان چاہ کر بھی ان چیزوں تک، ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا.
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز راز میں رکھنی ہے، کیا کس چیز کو ظاہر کرنا ہے اور کب ظاہر کرنا ہے۔ تو وہ بڑا حکمت والا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر کام جانتا ہے، کس کام کو کب انجام تک پہنچانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اپنا نادر صاحب کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو لگتا ہے آپ مصروف ہو، تو جب بھی آپ کو ٹائم ملا تو مجھے اٹیک کر کے تو ان وائسوں کا جواب دے دینا، تو پھر میں سن لوں گا، تو پھر بات ہو جائے گی۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ جی تصدق بھائی، اصل میں نا آپ میری بات نہیں سمجھے میرے بھائی۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا نا، صرف میں نے جو آپ کو واقعہ بتایا اس کی غرض اور غایت یہ تھی کہ آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے دوست کے اس واقعے کو ان کی زندگی کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، کہ چونکہ وہ اس واقعے میں بچ گئے تھے تو جناب وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے فوت ہو گئے ہوں، مجھے تھوڑی پتہ ہے، ہو سکتا ہے فوت ہو گئے ہوں۔ اور خاص طور پر میں آج سے 150 200 سال کے بعد میں کہوں یار میرے والد صاحب کے دوست کو گولیاں لگی تھی، وہ بچ گئے تھے، تو وہ ابھی تک زندہ ہوں گے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں گا نا، وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وہ اس واقعے میں بچ گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں فوت ہو گئے ہوں، بعد میں ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہوں، کہیں ویسے ہی ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہو فوت ہو گئے ہوں، ہمیں تھوڑی پتہ ہے کوئی۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب کو ان کی زندگی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہود ان کو مار نہیں سکے تو وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ اس سے نتیجہ نہیں نکلتا تصدق بھائی، میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ واقعہ صلیب سے بچنے کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا بھی ہے، جماعت احمدیہ کا بھی ہے۔ جماعت احمدیہ بھی کہتی ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب پر مار نہیں سکے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی فوت نہیں ہوئے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اگر کہیں ہے تو برائے مہربانی وہ آیت آپ پیش کریں، دیکھ لیں گے ہم اس کو۔ یہ صرف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی تصدق بھائی کہ انبیاء کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئی ہیں، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں، ہوئی ہوں گی، یہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تصدق بھائی اگر آپ اختلاف کو سمجھیں نا جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جن انبیاء کی عمریں لمبی ہوئی ہیں وہ ابھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی ہوئی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی عمر لمبی ہوئی ہے تو اس کا ذکر قرآن میں دکھا دیں، کوئی آیت پیش کر دیں، دکھائیں کہ سر یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیت دکھا دیں، میں مان جاؤں گا آپ کی بات، اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں ہے۔ تصدق بھائی دیکھیں پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے بالکل الفاظوں کو اسی طرح سے لینا ہے جو اللہ نے چیز بتائی ہے اس کے پر ایمان لانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہ پھر مجھے آپ اللہ کی رسی دکھا دیں۔ ہم نے پھر دیکھیں نا، ہم نے بحثوں میں نہیں گھسنا، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے بس بحثوں میں نہیں گھسنا، جتنا اللہ نے بتا دیا ہم نے اتنا ہی ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، سوری اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو وہ اللہ کا ہاتھ مجھے پھر آپ دکھا دیں کون سا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا اگر ہاتھ ہے تو پھر اس کے پاؤں بھی ہوں گے، وہ تو بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، تو پھر اللہ کے پاؤں بھی ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ پھر ہم اسی طرح مان لیتے ہیں۔ اگر ایسے ہی الفاظوں کو ماننا ہے ظاہری طور پر اور الفاظوں کی تشریح نہیں کرنی، تفسیر نہیں کرنی اور زیادہ بحثوں میں نہیں گھسنا، تو پھر ایسے ہی مان لیتے ہیں بھائی، پھر اللہ کی رسی بھی ہے، اللہ کی ظاہری آنکھیں بھی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی ٹانگیں بھی ہیں جن سے وہ بھاگ کر پھر جاتا ہے اپنے بندے کی طرف۔ یہ سارا پھر ظاہری طور پر مان لیتے ہیں میرے بھائی، پھر ایسے ہی ہوگا پھر۔ کیا خیال ہے؟ نہیں نہیں تصدق بھائی، اس کے اندر پوشیدہ بات کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم تن ہر سمت میں موجود ہے، اس کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ اس میں پوشیدہ بات کیا؟ میں نے بڑا سمپل سا ایک آپ سے سوال کیا تھا، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن میں وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ سورہ الانعام پڑھ لیں، سورہ زمر پڑھ لیں، سورہ نور پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں،
اینما تولو فثم وجہ اللہ، کہ جہاں بھی تم اپنا چہرہ کرو گے تو تم اس کے چہرے کو پاؤ گے۔ سورہ نور میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر سورہ الانعام میں فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، جو زمین میں بھی ہے۔ پھر سورہ زمر میں فرما رہا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، کہ وہ آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا پوشیدہ سا سوال ہے، اس میں کیا پوشیدگی ہے میرے بھائی؟ بڑا سمپل سا سوال ہے۔ کسی بھی آپ بندے سے پوچھ لیں کہ آپ کا خدا کے متعلق، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی میرا جو اللہ ہے، میرا جو رب ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں کون سا پوشیدہ، مطلب کیا معاملہ ہے اس میں؟ تو بڑی آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں تصدق بھائی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ پھر ایک کام کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کا اللہ کے متعلق کیا تصور ہے؟ جس اللہ کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں، جس رب پر آپ ایمان لاتے ہیں، کیا آپ اس کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر وقت، جیسا کہ وہ اپنے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے؟ آپ پہلے یہ مجھے بتائیں نا، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کس رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ چلیں، اگر یہ راز کی بات تھی میرے بھائی، آپ پوری بنی نوع انسان سے مخاطب ہیں، تو آپ نے اس راز کو کیسے سمجھ لیا پھر؟ آپ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے؟ آپ نے یہ کیوں عقیدہ بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو وہ آسمانوں کی ہی طرف لے کر گیا؟ یہ تو راز کی بات تھی نا، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گئی ہے؟ کچھ جواب بھی دیں نا، میں نے آپ کے اوپر کتنے سوال قائم کیے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی ایک بات کا بھی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ کسی اور نبی کی وفات کا بھی ذکر نہیں ہے، تو آپ سب کو زندہ کیوں نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو زندہ کیوں مانتے ہو آپ؟ اس کا آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا کوئی حدیث پیش کریں، آپ نے حدیث نہیں پیش کی، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی۔ اس میں یہ ذکر تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، وہ یہود اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب دے سکے، بلکہ ہم نے اس کو زندہ اٹھا لیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کسی کا کسی واردات میں زندہ بچ جانا اس کی بعد کی زندگی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کسی ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، کسی حملے میں بچ جاتا ہے، تو اس سے قطعاً یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ بعد میں بھی فوت نہیں ہوا۔ وہ ہو سکتا ہے بعد میں فوت ہو گیا ہو سکتا ہے اس واقعے سے بچا ہو، اس واردات سے بچا ہو، اس حملے سے بچا ہو، 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد پتہ لگا کسی اور ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ تو اس واقعے کو بطور دلیل پیش کرنا کہ چونکہ اس واقعے میں وہ بچ گیا تھا تو ابھی تک زندہ ہوگا، یہ میرے خیال میں یہ کوئی دلیل بنتی نہیں میرے بھائی۔ تو ابھی بھی میرا آپ سے پھر وہی سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہاں کا مانتے ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں بھائی، جیسا کہ وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ سورہ نام کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی اللہ تھا اور وہ زمین میں بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ زمین میں تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف اٹھایا نا، اللہ نے جب اپنی طرف اٹھایا تو وہ اس ٹائم اللہ زمین میں بھی تھا۔ تو یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ آسمانوں میں اٹھا کر لے گیا تھا اور وہ زندہ ہیں ابھی تک؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اٹھا کر لے گیا آسمانوں کے اندر، تو یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ وہ فوت نہیں ہوئے ابھی تک؟ بتائیں، معراج کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انبیاء فوت ہو گئے ہیں ان کے اندر دیکھا۔ وہ سارے انبیاء فوت شدگان تھے، ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں ابھی تک؟ یار یہ کتنی کچی دلیل ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے تصدق بھائی، میرے خیال میں شاید آپ چلے گئے ہیں، آپ کے ادھر رات ہو گئی ہے تو اچھا میں آپ کو نا چلیں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو نا اصل میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چکر کیا ہے، یہ گھنڈی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقع صلیب کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، وجہ کیا تھی، یہود کے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا اعتراضات تھے، کیا الزامات تھے، ان کی والدہ کے اوپر کیا اعتراض کرتے تھے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں سارا ذکر چھیڑا ہے۔ تو آپ تو بس آپ لوگوں کو تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں وہ یہود مارنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ بچانے کے لیے ان کو اوپر اٹھا لیا اور آسمانوں پر لے گیا۔ آپ کو تو بس سمپل سی یہ کہانی بتائی جاتی ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو نا اگلی آڈیو میں کوشش کرتا ہوں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا ہے اس واقعے کا نا، وہ پھر آپ کو شاید بات سمجھ آ جائے کہ رفع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اور واقع صلیب سے کیوں بچایا،
اس میں بھی ایک حکمت ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو حکمت نہیں بتائی جاتی. میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں، سنیں ذرا اب. اصل میں میرے بھائی یہ جو واقعہ ہے نا، عیسی علیہ السلام کا واقعہ صلیب جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ فرما رہا ہے. یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو صلیب کے اوپر مار دیا، اور جو صلیب کے اوپر مارا جاتا ہے وہ نبی تو کیا، وہ شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی لکڑی پر مارا جائے، کاٹ پر مارا جائے یا صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. تو اب یہود کو بڑا بغض تھا عیسی علیہ السلام سے. وہ پیدائش کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی، وفات کے اعتبار سے بھی عیسی علیہ السلام کو لعنتی اور ایک ناپاک انسان شو کرنا چاہتے تھے. پیدائش کے اعتبار سے انہوں نے یہ کیا کہ عیسی علیہ السلام کی والدہ مطہرہ حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ اس نے بدکاری کی ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ نجائز بچہ ہے، یہ تو دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو ایک شریف انسان نہیں ہے، تو حرام کی اولاد ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور انجام کے اعتبار سے چونکہ ان کی شریعت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی صلیب کے اوپر مارا جائے وہ لعنتی ہے، تو آغاز اور انجام دونوں لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ناکام اور نامراد ثابت کرنا چاہتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاتے کہ اے اللہ، تو نے ہی تو شریعت میں لکھا تھا کہ جو بھی صلیب کے اوپر مارا گیا وہ لعنتی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم نے اس کو مار دیا تو نے اس کو بچایا کیوں نہیں؟ اگر تو یہ واقعتاً سچا تھا تو نے اس کو کیوں مرنے دیا صلیب کے اوپر؟ اب انہوں نے بھی ایک تدبیر کی اس معاملے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی. اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو پہلا جو ان کا اقدام تھا نا آغاز کے اعتبار سے، وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ناجائز بچے ہیں. اس کا جواب اللہ نے اس طرح سے دیا کہ وہ امہ صدیقہ، کہ اس کی ماں صدیقہ تھی، اس نے کوئی بدکاری نہیں کی. یہ ان کا الزام اس طرح سے اللہ رفع دفع کر رہا ہے. جو انجام کے اعتبار سے ان کا الزام تھا کہ چونکہ یہ صلیب کے اوپر مر گیا ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رفع کر دیا. اب یہاں پر یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ اللہ نے رفع کیا، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. مراد صرف یہ ہے کہ وہ چونکہ صلیب کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو مار کے لعنتی بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس لعنت کے مقابل پر جو لفظ لے کر آ رہا ہے وہ ہے رفع کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے درجات میں بلندی. اللہ یہ فرما رہا ہے انہوں نے تجھے صلیب کے اوپر کیا مارنا ہے، یہ تجھے لعنتی کیا بنائیں گے، میں تو تیرا الٹا رفع کروں گا. یہ تجھے لعنتی بنانا چاہتے ہیں، میں تجھے مرفوع بنانا چاہتا ہوں، میں تیرا رفع اپنے قرب میں کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں. یہ مراد ہے اس واقعے کی. اور اللہ نے ان دونوں واقعات میں یہود کو ناکام ثابت کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آغاز اور انجام کے اعتبار سے بری قرار دے دیا. یہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے میرے بھائی. اگر آپ کو شاید پہلے نہیں پتہ تھا، اگر آپ اس سیاق و سباق میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ دیکھیں تو آپ کو رفع کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چونکہ قتل نہیں کر سکے تو ابھی تک زندہ ہیں، وہ بھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. باقی پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے کہاں گئے، کس طرح انہوں نے ہجرت کی، اور کیا کیا پھر اللہ تعالیٰ ان کی باقی زندگی کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایسی جگہ پر پناہ دی جو کہ ذات قرار و معین، ٹھہرنے کے لحاظ سے بہترین، خوبصورت، آرام دہ، و معین اور چشموں والی جگہ تھی. پورا پڑھیں نا میرے بھائی، قرآن مجید کو دیکھیں. جب آپ ایک تصویر بناتے ہیں، وہ جس طرح جگ سو پزل ہوتا ہے نا، مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، جب آپ جوڑتے ہیں تو پھر ایک خوبصورت تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. اسی طرح قرآن کی جو آیات ہیں، ان کے اندر جو مضامین ہیں وہ مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں بکھرے ہوئے ہیں. ان کو ملا کر اگر آپ پڑھیں گے نا تو ایک تصویر آپ کے سامنے ابھر کر آئے گی خوبصورت. اچھا تصدق بھائی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر، چونکہ اب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے مضمون کھول دیتا ہوں سارا، کہ اللہ تعالیٰ رفع کا لفظ کیوں لے کر آیا ہے. جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. ظاہری طور پر اٹھا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی جانے لگی تھی
وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود تھا اس وقت، عرب کے اندر بھی تھا، عجم میں بھی تھا، افریقہ میں بھی تھا، امریکہ میں بھی تھا، آسمانوں میں بھی تھا، زمین میں بھی تھا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بھائی، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھایا تو اس کا کچھ اور معنی ہے، جسمانی معنی نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو مخالفین سے بچانے کے لیے جسمانی طور پر اٹھائے، یہ اس کی سنت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تو اللہ کی سنت میں کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں دیکھے گا، یہ اللہ کی سنت ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں میں اللہ کی سنت آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مائدہ پڑھیں آپ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو نے جب پیغام پہنچانا ہے لوگوں کے درمیان تو تیری مخالفت ہوگی، تیرے دشمن پیدا ہوں گے، تیرے قتل کے منصوبے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بتائیں مجھے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کتنے منصوبے ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچانے کے لیے کبھی 1 انچ بھی زمین سے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو کیسی کیسی تکالیف برداشت کرنی پڑی ہیں، کیسے کیسے دکھوں میں سے وہ گزرے ہیں، کیسے کیسے مصائب میں سے گزرے ہیں، کیا کیا مخالفین نے ان کے اوپر عذاب ڈالے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو اس طرح سے جسمانی طور پر اٹھا کر نہیں بچایا۔ یہ آپ ایک نیا آپ نے وکھرا ایک عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا اس لیے اٹھا لیا جسمانی طور پر، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور وہ اپنی سنت کے بارے میں کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اچھا اس میں آگے سنیں اور ذرا، اس میں آگے یہ ہے میرے بھائی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رفع کا لفظ کیوں لے کر آیا یہاں پر۔ بات یہ ہے کہ یہود کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب کے اوپر مار کر لانتی بنا دیا ہے، یہ ان کا ابھی آج تک ان کا یہ کلیم ہے۔ اب لانتی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ عربی لغات کی کوئی بھی کتابیں کھول لیں، کسی بھی قسم کی، بے شک موجم المعانی کھول لیں، لسان العرب کھول لیں، تاج العروض کھول لیں، المنجد کھول لیں، جو مرضی آپ کتاب کھولیں اور لانتی کا لفظ نکالیں ذرا۔ لانتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر خدا کا غضب بھڑکے، جو خدا کا نافرمان ہو، جو خدا کی ایک نہ سنے، خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہو، خدا اس سے بیزار ہو اور وہ خدا سے بیزار ہو، خدا اس سے دور ہو اور وہ خدا سے دور ہو، اور آپس میں شدید دشمنی ہو دونوں کی، یہ لانتی کا مفہوم ہے۔ آپ پڑھ لیں ذرا کھول کر۔ اس لفظ کے مقابل پر اللہ تعالیٰ رفع کا لفظ لے کر آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درجات میں بلندی، اور اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی اسی شخص کی کرتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہے، جسے وہ محبت کرتا ہے، جو خدا کے حکموں پر لبیک کہتا ہے، خدا کی عبادات کرتا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لانتی بنانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے کیا لانتی بنانا ہے، وہ تو میرا پیارا بندہ ہے، وہ تو میرے حضور قرب پائے گا، میں تو اس کا درجات میں رفع کروں گا، وہ تو میرا عزیز بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے۔ تم اس کو صلیب کے پر مار کر لانتی ثابت کرنا چاہتے ہو، لانتی تم لوگ ہو، مغضوب علیہم تم لوگ ہو۔ تو یہ وہاں پر یہ سارا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے الزامات سے بری قرار دے رہا ہے، اور رفع کا جو لفظ ہے بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے برمحل استعمال کیا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہود کا الزام تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو لانتی بنا دیا، یہ الزام تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ رفع کا لفظ استعمال نہ کرتا تو یہ الزام بری نہ کر، الزام سے عیسیٰ علیہ السلام بری نہ ہوتے، الزام کا رفع ہی نہ ہوتا۔ پھر یہ قرآن کا احسان ہے۔ آج جو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں نا، تو وہ تو یہودیوں کے اس الزام کو بلکہ پختہ کرتے ہیں کہ ہاں جی تم نے اس کو لانتی بنا دیا، صلیب کے اوپر مر گیا، وہ اوپر آسمانوں پہ چلا گیا اور خدا کے دانے ہاتھ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ صرف قرآن کا احسان ہے کہ وہ ہر نبی پر لگنے والے الزام کا رفع کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پر یہود کے 2 الزام تھے سب سے بڑے۔ ایک الزام یہ تھا کہ یہ حرامی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ناجائز اولاد ہے، اس کا رفع اس طرح سے کیا کہ وہ امہ صدیقہ، کہ اس کی ماں صدیقہ ہے۔ اور جو سب سے بڑا دوسرا الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ لانتی موت مر گیا صلیب کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بر رفع اللہ الیہ، کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کو مارنا کیا ہے تم نے، اس کو کیا لانتی بنانا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اپنے حضور
قرب بخش دیا، تم اس کو لانتی نہیں بنا سکے۔ یہ دو الزام تھے میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الزامات سے عیسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ہے۔ اس کے اندر لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر آسمانوں پر ابھی تک زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا سیاق و سباق ہے، اور اس کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ بھٹکتے رہیں گے، کرتے رہیں پھر آپ انتظار میرے بھائی۔ اچھا تصدق بھائی، ایک اور بات ہے، وہ جماعت احمدیہ کا میں آپ کو چیلنج بتا دیتا ہوں۔ چیلنج خیر اس رنگ میں چیلنج نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو تعلی اس رنگ میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ علمی ایک چیلنج ہے، چونکہ مضبوط بات ہے اس لیے اس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ چیلنج ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بندے کے تعلق سے رفع کا لفظ استعمال کرے تو کسی ایک جگہ پر بھی جسمانی طور پر اٹھانا مراد نہیں ہوتا۔ یہ 131 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایک مثال بھی کوئی نہ قرآن سے نہ حدیث سے پیش کی گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تعلق سے، بندے کے تعلق سے رفع کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور وہاں پر جسمانی طور پر اٹھانا مراد ہے۔ اس لیے جو علماء، جو مولوی، جو ذاکرین، جو علامہ فہام آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا، جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اٹھا کر لے گیا، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رفع کا لفظ استعمال کرتا ہے تو صرف درجات میں بلندی مراد ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر دو سجدوں کے درمیان دعا کرتے رہے کہ ورفانی، کہ اے میرے رب میرا رفع کر، مجھے اٹھا۔ ورفانی اس کا مطلب یہ کہ مجھے اٹھا۔ تو اس کے یا تو پھر دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ساری عمر یہ دعا قبول ہوئی، اگر ہوئی تو کس رنگ میں ہوئی؟ جسمانی طور پر اٹھائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا روحانی طور پر؟ اگر جسمانی طور پر نہیں اٹھائے گئے تو اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر کیا خیال ہے؟ کیونکہ حضور ساری عمر یہ دعا کرتے رہے کہ ورفانی، اے میرے رب مجھے اٹھا، میرا رفع کر۔ اب دعا بھی قبول ہوئی ہے لیکن اٹھائے بھی نہیں گئے جسمانی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر معنی مراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا تواضع العبد رفع اللہ الی السماء السابعہ بسلسلۃ، کہ جب اللہ کا کوئی بندہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان تک اٹھا لیتا ہے، بسلسلۃ زنجیروں کے ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اب بتائیں سارے جسمانی طور پر اگر آپ نے معنی کرنے ہیں رفع کے تو سارے یہاں پر قرینے موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ بات پھر تھوڑی طویل ہو جاتی ہے اور ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، لیکن صرف آپ کو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ تصدق بھائی جب بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے تعلق سے رفع کا لفظ استعمال کرے تو وہاں پر درجات میں بلندی کے علاوہ اور کوئی معنی بن ہی نہیں سکتے۔ چیلنج ہے ہمارا۔ یہ آپ نے جو عقیدہ پکڑا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان، وہ کہتے ہیں نا کورٹ کے اندر کہتے ہیں دا میٹر از سبجیکٹس، کہ معاملہ تو ابھی کورٹ میں نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں اور سے دلائل پیش کریں نا۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا نا، دعویٰ دلیل نہیں ہوتا، دعویٰ اور ہوتا ہے دلیل اور ہوتی ہے۔ دعوے کی تصدیق کے لیے اس کے ثبوت کے طور پر دلیل کہیں اور سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ بات کہ یہاں پر بھی جسمانی طور پر اٹھانے کے معنی ہے، آپ کو اس کی دلیل کہیں اور سے دینی پڑے گی۔ تو پیش کریں کوئی آیت، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی۔